ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تذکرہ پاک حضرت عبداللہ بن جمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ شہیدان احد میں شامل ہیں۔ بات یہ کہ 7 شوال سن 3 ہجری کو اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم مارکہ غزوہ احد کے نام سے ہوا ناظرین۔ مشرکین مکہ نے غزوہ بدر کی ہزیمت کا بدلہ لینے اور اسلامی ریاست کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے غرض سے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی تھی۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ غزوات میں شرکت کے حوالے سے جو تعمیل احکام نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو بے مثال نقش چھوڑے ہیں، ان کی اثر انگیزی قیامت تک اہل محبت کو جذبہ اطاعت کی حرارتوں سے مکمل طور پہ نوازتی بھی رہے گی اور عشق کی شمع کو مکمل طور پہ روشن بھی کرتی رہے گی، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو پکار کر یہ بتاتی رہے گی کہ جنہوں نے مصلحت سے بالاتر ہو کر ڈر اور خوف کا چولا اتار کر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار پہنی، تو پھر وہ نفوس قدسیہ بنے جنہیں اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا گوارا تھا، لیکن حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بال برابر بھی تجاوز کرنا گوارا نہ تھا، جو اپنی سانسوں کو سرکار علیہ السلام کی خیرات جانتے تھے اور اپنے وجود کو سرکار علیہ السلام کا احسان مانتے تھے، جن کے نزدیک سرکار علیہ السلام کے حکم پر مر مٹنا ہی زندگی کا اصل مقصود تھا، جن کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل معنی و مفاہیم ہی پتہ نہیں تھے ناظرین، بلکہ اس کے بدلے میں ملنے والی ازلی اور دائمی راحتوں اور مقام سے بھی وہ مکمل طور پہ آشنا تھے۔ انہی عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ناظرین ایک ہستی ایسی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کا وعدہ کرتے ہیں، غزوہ بدر میں غلامی کا طوق گلے میں ڈال کر شجاعت و بہادری کا تاج اپنے سر اقدس پر رکھ کر بدری صحابی ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور پھر غزوہ احد کے موقع پر حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری کی سند ہاتھ میں دیے ہوئے استقامت اور مستعدی کا دامن تھامتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر درہ کوہ کے اہم مورچے جبل رمات پر 50 تیر اندازوں کی کمان سنبھالتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ دنیا انہیں سر جھکا کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پروفیسر صاحب عرض کرتے ہیں آپ کے بنیادی تعارف سے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کیا عظیم شخصیت ہے۔ قرآن میں جب ہم نے پڑھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن اور سنت نے جو مومن کی تعریف کی، اس کا اگر ہم عملی نمونہ دیکھیں، اس تصویر وفا کی طرف نظر دوڑائیں، تو وہ سیدنا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد کا پاس ہے کہ حضرت عباس سے کہہ کر آتے ہیں ہم پہلے اپنے تیر چلاتے ہیں، تیر ختم ہو جائیں تو پھر ہم اپنے نیزے استعمال کرتے ہیں، اللہ، نیزے ختم ہو جائیں تو پھر ہماری تلواریں میان سے باہر آتی ہیں۔ اللہ، یہ عبداللہ بن جبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ مجدہ سنا گیا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ تم نے اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو مردہ تصور بھی نہیں کرنا۔ اللہ، ایک تو ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل، کہو نہیں، لیکن یہ ہے کہ انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرنا۔ اللہ، سیدنا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعمان کے جبیر کے بیٹے ہیں، جبیر بیٹے ہیں نعمان کے، نعمان بیٹے ہیں امیہ بن امر القیس کے، وہ بیٹے ہیں سالبہ کے، وہ بیٹے ہیں عمرو بن عوف انصاری کے۔ تو آپ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اوس قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی بنا پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فدائیت کا جو ایک نمونہ دنیا کو دے گئے ہیں، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن کر ان پر واضح کرتا رہے گا کہ کل قیامت کے دن، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العزت اہل جنت کو جب وہ جنت کی نعمتوں سے خوب مستفید ہو رہے ہوں گے، فرمائے گا کوئی تمنا ہے
ہر ایک کہے گا یا اللہ وہ کیا چیز ہے، ادھر ہم ارادہ کرتے ہیں ادھر پوری ہو جاتی ہے، مگر شہید وہاں بھی کھڑا ہوگا کہ اے اللہ میری آرزو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اے میرے خالق و مالک، جو لطف تیرے نام پر سر کٹانے میں ملا تھا، اللہ آج ہماری ذلت اور رسوائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ جس دن مسلمان جہاد سے روگردانی کرے گا ذلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اپنے اس عہد کو کہ کچھ بھی ہو جائے میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس سے سر منہ انحراف ممکن ہی نہیں۔ کاش کہ آج ہم بھی یہی سبق یاد کر لیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جنہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ اس عظیم مقصد کے لیے اور یہ کہہ کر کہ عبداللہ تمہارے ساتھ جو تیر انداز ہیں ان پر واضح کر دیجئے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر پرندے ہمارے جسموں کو بھی نوچ رہے ہوں جب تک ہم نہ کہیں آپ نے وہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا تو گوارا کر لیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے سر منہ بھی انحراف ہوا ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات طیبہ کا یہی سبق ہمیں دے رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کا انحصار نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آپ نے پلے باندھ لیا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط شرط اول، اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اصل میں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں بنیادی طور پہ۔ علامہ صاحب بات ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کا کردار ظاہر ہے جب آپ ایمان لائے اور وہی 2 ڈھائی 3 برس کیا عرصہ ہوتا ہے، کوئی عرصہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2 ڈھائی 3 برس بھی بہت ہیں، جہاں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ جائے تو دلوں کی کیفیات ہی تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر تو ایک لمحہ ایک ساتھ کافی ہوتی ہے، ایک پل کافی ہوتا ہے۔ اچھا، یہی مدینہ پاک تھا جہاں پر آپ بتوں کو تلاش کر کے توڑا کرتے تھے، پھر غزوہ بدر میں جو آپ کا کردار نظر آتا ہے ذرا وہ بتائیے۔ جنید بھائی، میں ایک قول تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر امام زین العابدین کا لائے ہیں، ناظرین اس کی طرف ذرا توجہ فرمائیں کہ یہ پچھلے کوئی 8-10 دنوں سے میرے نالج کے مطابق 92 کی ان خوبصورت نشریات میں صبح نور میں آپ شہدائے احد کا بار بار تذکرہ کبھی کسی شہید کا کبھی کسی شہید کا یہ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے 2 ہفتے ہو گئے 2 ہفتے ماشاءاللہ، یعنی غزوہ احد کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے کہ جو ہم نے صدیوں سے بھلا دیا تھا جناب، اور الحمدللہ آج اس کی دوبارہ سے اس کو اس چینل ریکال کر رہے ہیں، ریکال کیا، اس کو تازہ کیا۔ اور کیوں کیا ہے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اہل بیت کے گھرانے میں کننا نعلم صبیاننا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسرایاہ کما نعلم السورۃ من القرآن۔ فرمایا ہم اہل بیت اطہار اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مغازی اور سرایا، آپ نے جو غزوات کیے اور جو مہمات آپ کے دور میں سر انجام دی گئی، وہ یعنی باریک سے باریک سطح پہ اتر کے اپنے بچوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اسلام کی بقا کے ساتھ، سبحان اللہ، اسلام کی بقا کے ساتھ، سبحان اللہ۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ سبحان اللہ۔ وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدن میں کیسے ہوتی تھی اور کیسے نکلتی تھی، وہ دراصل ہمیں مغازی کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ مغازی کہ اپنی جان کے جسم کے چیتڑے اڑ رہے ہیں، خون کے فوارے بہ رہے ہیں، لیکن نہ بچوں کا خیال ہے، نہ بیوی کا خیال ہے، نہ گھر کا خیال ہے، نہ خاندان کا خیال ہے، نہ اپنی جان کا خیال ہے، اور ایک ہی خیال ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ یہ ہمیں مغازی سے پتہ۔ اچھا، ان کو یہ فکر بھی نہیں تھی کہ لوگ ان کو ایکسٹریمسٹ کہیں گے، انتہا پسند کہیں گے، ان کو یہ پتا تھا کہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ سرکار کے دین پہ صحیح طرح سے عمل کرنا۔ یہی تو مغز قرآن ہے، یہی تو روح ایمان ہے، یہی تو جان دین ہے۔ کیا بات، یہی تو جان دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جس طرف اشارہ کیا ہے، اگر انہوں نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں تو موطا امام مالک کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی 10-20 سال بعد نہیں، 46 سال کے بعد
امام مالک علیہ الرحمہ موطا امام مالک یہ حدیث کی اولی کتابوں میں سے ہے. ان کا جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہر کے گزارنے کے لیے قبور شہدائے احد کو کھولا گیا اور ان کو وہاں سے منتقل کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جسد اقدس ایسے لگتا تھا جیسے ان کی شہادت ابھی کل ہوئی, ابھی کل ان کی شہادت ہوئی. تو یہ مقام اسی صورت میں ملتے ہیں اور قرآن بار بار بالاحیاء ان کے ترانے ان کی عظمتوں کے اس لیے بلند کرتا ہے. غزوہ بدر میں آپ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم کہ غزوہ بدر میں 70 کافر قتل کیے جاتے ہیں واصل جہنم اور 70 قیدی بنائے جاتے ہیں. ان قیدیوں میں آپ کی نور نظر لخت جگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر ابو العاص بھی شامل ہیں جو اس وقت کافروں کی طرف سے آئے تھے. قیدی بن جاتے ہیں, خون فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا تو آپ کے فدیے کے طور پہ مکہ معظمہ سے حضرت سیدہ زینب وہی ہار بھیجتی ہے جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شادی کے موقع پہ دیا تھا. وہ ہار جب پہنچتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے آنکھیں ڈبا جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ابو العاص کو کوئی آزاد نہیں کر سکتا. اس وقت وہ حضرت عبداللہ بن جبیر انہوں نے ان کو قیدی بنایا ہوا تھا اور آپ نے وہ ہار بھی واپس کر دیا اور ان کو آزاد بھی کر دیا. آخری بات وہ جو آپ ایک وقت کی کیفیت پر سرکار علیہ السلام کے عشق میں جہاں بھی آپ مدینے میں بت دیکھتے تھے اسے توڑاتے تھے, وہ ذرا مختصر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں ہجرت کر کے پہنچا تو آقا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فروز تھے اور آپ کے گھر کے بالکل اپوزٹ ایک خاتون کا گھر تھا. میں دیکھتا رات کو وہاں ڈیلی کوئی جوان آتا ہے اور کچھ دے کے واپس چلا جاتا ہے. تو میں نے اس خاتون سے اگلے دن جا کے پوچھا کہ یہ ڈیلی ایک جوان آتا ہے آپ کے پاس تو دے کے کیا جاتا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی صحابیہ تھی. ان کا یہ دو دوست ہیں, ایک سہل بن حنیف ہیں اور دوسرے عبداللہ بن جبیر ہیں. یہ ساری رات مدینہ طیبہ کے بت قدوں کی تلاش میں رہتے ہیں. کسی گھر میں بت قدہ بنا ہوا ہے, کسی گلی میں بنا ہوا ہے, اس میں داخل ہوتے ہیں, وہاں لکڑی کے جتنے بت پڑے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے مجھے دے دیتے ہیں, میں جلا کے ان کو خاک میں بدل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شروع سے ہی آپ نے قربانیوں کی ایسی داستان اللہ اکبر. اور پھر غزوہ احد میں تو بیعت عقبہ کا جیسے سر نے کہا کہ جو لفظ انہوں نے بولے تھے کہ نیزے کے ساتھ, تلوار کے ساتھ, اپنے تیروں کے ساتھ, بالکل اس پہ 100% عمل کیا ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب وہ جو دیکھیں یہ مزاج میں استقامت تھی, یہ مزاج کے اندر شجاعت تھی, یہ مزاج کے اندر اطاعت تھی جو ہمیں غزوہ احد میں اپنے کلائمیکس میں نظر آتی ہے. اب وہی بات ہے کہ 50 تیر انداز آپ ایک جگہ ڈٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے, ذرا بتائیے کیسی شہادت ہے؟ جی بالکل, یہ جو غزوہ احد میں پورا معاملہ ہوا ہے یہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ پاک سے ایک نمونہ اور ایک رول ماڈل بننا تھا اور اس میں یہ بتایا جانا تھا کہ کیسے اطاعت امیر کے اوپر آپ نے کاربند رہنا ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو 50 تیر اندازوں کا دستہ تھا اس کے اوپر آپ کو کمانڈر بنایا گیا, اس کی سرداری آپ کو دی گئی. تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا شرف بھی تھا کہ جھنڈا وہ آپ کو دیا گیا اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اور پھر وہ جب سارے کا سارا معاملہ ہوا, میں یہاں صرف جنید صاحب یہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس جبل الرومات پر اس وقت تھے اور جو اس وقت وہاں سے اتر گئے تھے, ان کے بارے میں بھی یہ کہنا یا کوئی ہلکا جملہ بولنا یہ اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی نظر کرم فرما دی اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ سبق بنا دیا. تو حضرت عبداللہ بن جبیر 10 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں پہ ڈٹے رہے, وہاں پہ جمے رہے اور یہ ندا بھی دیتے رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے تم نے وہاں سے نہیں ہٹنا, اور اگر یہاں تک سرکار نے فرمایا انا نقتل, اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تم نے ثابت قدم رہنا ہے. تو وہ آخری دم تک اس بات پہ ڈٹے رہے, ثابت قدم رہے. اور پھر جب خالد بن ولید اور دیگر جو پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ نہتے رہ گئے, تھوڑے رہ گئے, تو بہت تیز تیر اندازی کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا. لیکن وہ آخر دم تک اس وفا کو نبھاتے رہے اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد نعوذ باللہ آپ کا مسلح بھی کیا گیا. یعنی غزوہ احد میں جن 2 شخصیات کا مسلح کیا گیا ہے ان میں ایک حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی. اچھا, بلکہ ایک اور شخصیت بھی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ, جی انہوں نے تو دعا فرمائی تھی, باقاعدہ ان کی دعا قبول ہوئی تھی. جی تو ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شہداء کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بڑھ گیا ہے اور جتنا ان کو تکلیف پہنچی ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے عطا فرمائے. اور پھر جیسا یہ بتایا گیا کہ پھر ان کو جب ان کے ایک بھائی حضرت خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بدر میں شریک ہوئے تھے اور یہ بھی بہت بڑے جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے بھی بہت سے قصے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. تو پورے کا پورا یہ خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ثابت قدم رہا اور حضرت عبداللہ بن جبیر شہدائے احد میں آ کر قیامت تک کے لیے اپنا نام تاریخ کے صفحات میں یوں سنہرے حروف میں لکھ گئے ہیں کہ ہم ان کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. کوئی دوسری رائے نہیں.